جی کلاس یہ تھوڑا سا ویڈیو کا ایشو تھا جو ہے بیٹا اب دوسرا شعر جو ہے اس دوسرے شعر میں جو ہے اس میں شاعر نے کہا ہے کہ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا باطل نہاں ہو جائے گا۔ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس سے مراد جو ہے بیٹا وہ سرزمین فلسطین کا ہے، ٹھیک ہے، اور عیاں ظاہر ہونا، آشکار ہونا، نہاں چھپا ہوگا پوشیدہ۔ اب اس نے کہا کہ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا باطل نیا ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی غیرت بیدار ہوگی اور حق فاتح اور باطل شکستہ حال جیسے باطل کو شکست نصیب ہوگی۔ بیٹا ایک سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں غیرت۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مذہب کی بات آتی ہے، وہ ہوتی ہے دینی حمیت۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت جو ہے وہ عنقریب بیدار ہو جائے گی۔ در حقیقت جو غیرت ہوتی ہے وہ انسان کا زیور ہوتی ہے۔ زیور وہ چیز ہوتی ہے نا جو آپ کو انتہائی خوبصورت بناتا ہے، آپ کے حسن کو، آپ کی خوبصورتی کو مزید نکھارتا ہے۔ وہی غیرت جو ہے انسان کی قوت، انسان کی دینی حمیت، انسان کے وجود کی طاقت جو ہوتی ہے اس کو مزید طاقتور بناتی ہے۔ اور تاریخ کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے، تاریخ کی آپ نگاہ اس پر دوڑاؤ تو آپ لوگ دیکھو کہ جب مسلمانوں کے اندر ملی غیرت جاگ اٹھی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس چیز کو نہ دیکھا، ان کا مسلمانوں کا ماضی گواہ ہے کہ انہوں نے ایک مسلم بچی کی فریاد پر حجاز بن یوسف نے سندھ کو روک ڈالا۔ اتنی بڑی راجہ داہر کی حکومت تھی، اس کے ساتھ آ کر ٹکر لے لی۔ اگر وہی غیرت تھی تو اس نے دشمن کی لڑکی فلورینڈا کی آبروریزی کو برداشت نہ کرتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے جو ہے وہ اسپین کو تسخیر کر لیا، فتح کر لیا۔ لیکن آج کے موجودہ جو دور تھا 1937 کا دور تھا، یہ دور تو پیچھے کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ اس میں کیا تھا کہ مسلمانوں کی غیرت جو تھی وہ سو چکی تھی، اور شاعر جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جلد بیدار ہو جائے گی۔ فلسطین کی سرزمین کا اس نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ تاریخی پس منظر بچے اس طریقے سے ہے کہ اس فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ ایک انتہائی کڑی سازش ہے۔ وہ ایک ایسی سازش ہے کہ اس کی جو ہے یوں کہہ لو کہ تانے بانے جو ہیں وہ پہلی جنگ عظیم کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1918 کے دوران برطانیہ نے صہیونی بینکروں مطلب یہودی بینکروں سے انہوں نے قرضے لیے تھے، کیونکہ وہ ایک بہت طویل ترین پہلی جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ اس میں اس نے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی طاقت کو ختم کیا تھا، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا، بہت زیادہ علاقوں کو اس نے ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ برطانیہ، تاج برطانیہ کا اس وقت یوں کہہ لو کہ وہ خستہ حال معاشی طور پر ہوئی۔ اس نے اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اس نے یہودی بینکروں سے اس نے قرضے لیے۔ یہودیوں نے ان کو قرضے تو دیے، لیکن ان قرضوں کی اس کی نے ادائیگی کی ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ فلسطین کی سرزمین کو تسخیر کرنے میں برطانیہ ہماری مدد کرے گی۔ یہودی آج بھی دنیا میں انتہائی جو ہیں قلیل ہیں، انتہائی کم تعداد میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ جو پھیلاؤ ہے وہ عیسائیت کا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو مان لیا کیونکہ اس وقت ان کے پاس سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری معیشت جو ہے اس کو ہم مضبوط کریں۔ اور انہوں نے 1917 میں 18 ابھی جنگ کا اختتام نہیں ہوا تھا، تو 1917 میں یہاں پر فلسطین کی سرزمین پر یہودی نو آبادیاں قائم کی، اور 1920 میں یہودیوں کو باقاعدہ ایک حکومت کا، ایک جو ہے ریاست کا حاکم بنا دیا، جس کا نام اسرائیل ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ وہاں پر کیا کیا گیا کہ مسلمانوں کے بے گناہ جو ہیں خون سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ رنگے، انہوں نے خون کی ہولی کھیلی، اور مسلمانوں کو انہوں نے وہاں پر شکست دے دی۔ اب یہ ایک جو ہے ملی بھگت سازش تھی جس کا انہوں نے ایک یوں کہہ لیں کہ یہودی اور عیسائیوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جو ایک سازش تھی جو رچائی تھی۔ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر وہ آج بھی جہاں پر اسرائیل قائم ہے وہ سارا حصہ، وہ ساری سرزمین اس فلسطین کیا، اور وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس پر کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اور یہ وہ ایک خاص اس وقت کا تھا کہ ایک مخصوص مسلم طبقہ جو تھا وہ اپنی غیرت سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ باقاعدہ 1920 میں یہودی حکومت کا قیام اور اعلان کر دیا گیا، سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا، برصغیر پاک و ہند میں ٹیپو سلطان کو اپنے ہی سراج الدولہ اور جو ہے ان کی وجہ سے، پورنیہ کی وجہ سے جو ہے شکست ہوئی، ٹھیک ہے، میر صادق کی وجہ سے شکست ہوئی، سراج الدولہ کو جو ہے میر جعفر کی وجہ سے شکست ہوئی، جنگ آزادی میں مرزا الہی بخش اور
مولوی رجب علی اور دوسرے بہت سے ایسے لوگ شامل تھے جن کی غداری کی وجہ سے مسلم حکمران اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جو علاقے مسلمانوں سے چھن چکے ہیں یا ان سے لے لیے گئے ہیں، یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر غیرت کا پھر سے جوش مارے گی تو یہ علاقے وہ واپس لے لیں گے، کیونکہ ان پر مسلمانوں کا حق ہے۔ کبھی تو چھین لوں گا میں ردائے ناموری، جو حصہ غیر کے قبضے میں ہے وہ میرا ہے۔ یہ خاص طور پر شاعر نے فلسطین کی سرزمین کے بارے میں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی سرزمین ہوگی جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی موجود ہے، اور مسلمان یہاں پر اپنی عظمت کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اوکے کلاس، یہ 2 اشعار ہیں، انتہائی تاریخی نظم ہے، طویل نظم ہے۔ ہم 2 3 اشعار کر کے کریں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ حافظ۔